اگر یہ آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو یقین جانیں ہم ساتوں مجوسی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ اتنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان سے جب انہوں نے کہا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی جوتی کو نکالا، اپنی جوتی پیروں سے نکالی اور اسی آگ کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز نے جوتی کو ڈال دیا۔ جوتی کو ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ڈالا ہے، ادھر آگ سے کہا اے آگ معین الدین چشتی کی جوتی تیرے اندر آ چکی ہے، خبردار آگ معین الدین کی جوتی کو داغ تک نہیں لگنے پائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کی جوتی گئی ہے، داغ تو بڑی چیز ہے، فوراً آگ گلے گلزار ہو گئی، فوراً آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام ہے کہ اگر دعا کر دیں تو جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور اگر دعا کر دیں تو جہاں آگ نہ جلی ہو وہاں بھی جل جائے۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ درود پاک پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے کہا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ برادران اسلام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کا کل عرس تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کا شمار تھا۔ ہندوستان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اللہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے وقف کر دیا تھا، جن کی زندگی اپنے رب کے لیے تھی، پوری رات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول عمل رہتے تھے۔ اولیاء اللہ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کوئی کرامت نہیں دکھائی، کئی اولیاء کرام وہ ہیں جن سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا، کرامتوں کا صدور ہوتا رہا، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے عارف باللہ ہیں، ایسے ولی کامل ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ جتنی کرامتوں کا ظہور اس ہندوستان کے سرزمین پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دکھایا ہے، اتنا کسی بھی ولی سے ظاہر نہیں ہوئی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کی سرزمین پر بھی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے کہ 7 مجوسی آگ کو پوج رہے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان مجوسیوں سے کہا تھا کہ تم اس آگ کو کیوں پوج رہے ہو، اس آگ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو ان مجوسیوں نے کہا تھا کہ ہم آگ اس لیے پوجتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ ہمیں نہ جلائے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان نے کہا، اے مجوسیوں، اگر تم اس آگ کو پوجتے رہے تو یقیناً یہ آگ تمہیں قیامت کے دن ضرور جلائے گی. اس آگ سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. اگر تمہیں آگ سے بچنا ہے، اگر آگ سے جلنا نہیں چاہتے ہو تو اس آگ کی پوجا مت کرو، بلکہ اس کی پوجا کرو جس نے اس آگ کو بھی پیدا فرمایا ہے. آپ اس کی پوجا کرو جس نے ہمیں اور آپ کو بھی پیدا فرمایا ہے. اس خالق کے کائنات کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اس رب کی عبادت کرو. تو ان مجوسیوں نے کہا کہ اے خواجہ معین الدین چشتی، کیا آپ اس رب کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. کہا ٹھیک ہے، یہ آگ جو جل رہی ہے، یہ آگ جو بھڑک رہی ہے، اگر یہ آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو یقین جانے ہم 7 مجوسی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے. اتنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان سے جب انہوں نے کہا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی جوتی کو نکالا، اپنی جوتی پیروں سے نکالی اور اسی آگ کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز نے جوتی کو ڈال دیا. جوتی کو ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ڈالا ہے، ادھر آگ سے کہا، اے آگ، معین الدین چشتی کی جوتی تیرے اندر آ چکی ہے، خبردار آگ، معین الدین کی جوتی کو داغ تک نہیں لگنے پائے. تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کی جوتی گئی ہے، داغ تو بڑی چیز ہے، فوراً آگ گلے گلزار ہو گئی، فوراً آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام ہے کہ اگر دعا کر دیں تو جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور اگر دعا کر دیں تو جہاں آگ نہ جلی ہو وہاں بھی جل جائے. اللہ نے ان کو بڑا مقام، بڑا رتبہ دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. برادران اسلام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان ایک بار سمرقند گئے ہوئے تھے. آپ سمرقند میں تشریف فرمائے، جو ہندوستان سے باہر ہے سمرقند، آپ اسی سمرقند میں گئے تھے. اور حضرت خواجہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ الرضوان کے مکان کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز موجود تھے. خواجہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ کے گھر کے پاس، اور ان کے گھر کے پاس ایک مسجد بن رہی تھی، ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے کہ آج مسجد تعمیر ہو رہی ہے. مسجد کے دیدار کے لیے لوگ گئے تھے. لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی کہ چلو اللہ کا گھر بن رہا ہے، عبادت کے لیے ہو جائے گا، اس میں عبادت ہوتی رہے گی. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے ایک شخص آ پڑا اور بحث کرنے لگا، ارے صحیح خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہے. اس طریقے سے بحثیں کرنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ
کچھ اچھے جہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ اچھا کام اگر یہاں موجود ہوتا ہے تو ایک نہ ایک وہاں شیطانی حرکت کرنے کے لیے ضرور آتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی کہیں بھی دیکھ لیجیے گا، کوئی بھی مجمع دیکھ لیجیے، یہاں تک کہ نکاح بھی دیکھ لیجیے کہ یہاں نکاح بھی ہوگا تو ایک شیطانی حرکت کرنے کے لیے ضرور آئے گا، ایک نہ ایک شیطانی حرکت کرنے کے لیے ضرور آئے گا. جب بھی نیک کام ہوئے، جب بھی نیک کام ہوئے، جب بھی نیک کام کی شروعات آئی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی آڑ لگانے کے لیے ضرور آتا ہے، شیطانی حرکت کرنے کے لیے ضرور آئے گا. وہ بھی آ گیا، ارے خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ نہیں ہے. لوگوں نے سمجھایا، حضرت خواجہ ابواللیث نے سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان نے بھی اسے سمجھایا کہ صاحب اس کا قبلہ صحیح ہے، یہ قبلہ کی طرف ہی ہے، صحیح ہے، لیکن نہیں مان رہا تھا. جب نہیں مان رہا تھا تو پھر شاعر نے جو کہا تھا وہی یقیناً ہو گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد فوراً مسجد میں لاتے ہیں، اور مسجد میں لانے کے بعد غریب نواز نے کہا وہ دیکھ کیا دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ سامنے کیا دکھ رہا ہے. کہا حضور خانہ کعبہ دکھ رہا ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ بولے حضور اب مسجد نہیں، مسجد کے اس طرف تو خانہ کعبہ دکھ رہا ہے. عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آیا تو سمرقند سے رہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا. اتنا کیا دیکھنا تھا، فوراً حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، کہتا حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے. عزیزان محترم، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت رضوان آج ایک ایسا ہندوستان کے اندر واحد مزار، ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ایک واحد مزار ہے، ایک اکلوتا ایسا مزار ہے کہ جہاں ہر دھرم کے لوگ پہنچتے ہیں، ہر سماج کے لوگ پہنچتے ہیں اور اپنی اپنی فریاد پیش کرتے ہیں. عزیز علیہ، اب ہم آپ کو یہاں ایک چیز بتاتے ہیں جو آپ کے اکثر سمجھ میں نہیں آتا، وہ آج ہم آپ لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان سے لوگ مانتے ہیں تو ولی نہیں دیتے. حقیقت یہ کہ رب دیتا ہے، ولی نہیں دیتے، کیونکہ خواجہ غریب نواز یہ رزاق نہیں ہے. رزاق صرف اور صرف ہمارا رب ہے، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کے پاس بھی لوگ پہنچتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کو کوئی اللہ نہیں سمجھتا ہے، کوئی اللہ نہیں سمجھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہی سمجھتا ہے. باہر گائے غریب نواز میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگار عالم اے میرے مولا، خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل سے اللہ ہمیں بڑا چیز عطا کر. وہاں بھی اللہ سے دعا ہوتی ہے، یہ چیز اور ہے کہ وسیلہ اور ذریعہ لگ جاتا ہے. یا پھر اس طور پر دعا کرتے ہیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فرا چیز عطا ہو جائے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے، ہم نے بے شمار لوگوں سے سنا ہے کہ بارگاہ غریب نواز میں جس مقصد سے بھی لوگ جاتے ہیں، جس پریشانی کو لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یقیناً وہ دعا سچ اور قابل قبول ہوتی ہے. ہندوستان کا ایک راجہ ایسا بھی گزرا ہے، ایسا بھی راجہ گزرا ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت رضوان کہا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت کا معاملہ یہ تھا کہ مزاروں پہ جاتے، اور جب مزاروں پہ جاتے، اورنگزیب کوئی عام نہیں تھے، اورنگزیب ایک حافظ قرآن تھے. اسی ہندوستان کے اندر جو بادشاہ گزرے، ایک عالم دین، ایک حافظ تھے، ایک عالم تھے، ایک مولانا مفتی تھے، ایک مجدد تھے. مجدد حضرت اورنگزیب عالمگیر، ان کا معاملہ یہ تھا کہ مزاروں پہ جاتے اور سلام پیش کرتے تھے. سلام جس مجال سے جواب آ جاتا اس سے تو کوئی میٹر ہی نہیں تھا، اس سے تو جو بھی دعا کرتے کر لیتے. لیکن جس مزار سے کوئی جواب نہیں آتا تو وہ اس مزار کو توڑ دیتے اور زمین کے لیول سے کر دیتے. اورنگزیب کا معاملہ تھا کہ جس مزار پر سلام کرتے اگر جواب آ جاتا تو ٹھیک ہے، تو وہاں فاتحہ بھی پڑھتے تھے، فاتحہ پڑھ کے جو بھی مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر ہی دیتے تھے. لیکن جواب نہیں آتا تو توڑ بھی دیتے تھے.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल रिज़वान की अज़मतों को सलाम, उनकी रिफतों, उनकी बुलंदियों को सलाम कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल रिज़वान के बारगाह में औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुल रिज़वान पहुंचते, सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कोई जवाब नहीं आता, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर रुक गए, फिर सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। तीसरी बार जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। दोबारा जवाब आता है तीसरी बार में, वालेकुम अस्सलाम या हुज्जतुल इस्लाम। और ये हवाला आप लोग देख लें, मुइनुल अरवा के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सफा नंबर 313। तो जवाब आता है, बड़ी खुशी हुई, अंदर गए, फातिहा पढ़े, जो भी मांगना था मांगे, जो भी अर्ज करना था अर्ज कर दिए। उसके बाद हजरत औरंगजेब आलमगीर मज़ार पर बैठ गए और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ईसाले सवाब करने लगे, कुछ पढ़ने लगे, ईसाले सवाब करने लगे। और पढ़ते पढ़ते हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमान को नींद आ गई, नींद आ गई। तो उसी मज़ार के अंदर सो गए। अब जब सोते हैं तो ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाए, गरीब नवाज तशरीफ लाए। और जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि हुजूर, मैंने आपको 2 बार सलाम किया था, हुजूर आपने 2 बार जवाब नहीं दिया था, तीसरी बार में जवाब दिया, इसकी क्या वजह है? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल रिज़वान ने कहा था कि जिस वक्त तुमने पहली और दूसरी बार सलाम किया था, उस वक्त मैं खाने काबा में अपने रब की इबादत कर रहा था। उस वक्त मैं खाने काबा में अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था। फिर जब मैं इबादत से फारिग हुआ, जब तुमने तीसरी बार सलाम पेश किया, अब मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बड़ी ताकत से, बड़ी कुव्वत से नवाजा है।